على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون صلوات اذان محترم، وہ عظیم الشان مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بلایا ہے، یہ مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ اور ان تمام اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں اس دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق عطا کیا، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے دوبارہ اس دسترخوان پر آنے کا موقع نہیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا اس آج کی شب میں ہم سبھی کو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا ہے کہ پروردگار ہم سب تیرے لیے تیری بارگاہ میں سجدہ شکر کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں روزہ داروں میں قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ جس پر آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کل جو پہلی دعا ہمیں پڑھنی ہے، ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی جو پہلی دعا ہے، اس کا فقرہ یہی ہے کہ اللہم اجعل فیہ، پروردگار مجھے قرار دے، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار میرے روزے کو روزہ داروں کے جیسا روزہ بنا دے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ کچھ روزہ دار ہیں کہ جن کے جیسا مجھے روزہ رکھنا ہے، اور اب میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے، لیکن اب میرے اس روزے کو ان روزہ داروں کے روزے کا جیسا بنا دے۔ یہ بہت عظیم مرحلہ ہے، اور میں اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید اس اعتبار سے کہ ہم نے اس کو ابھی تک محسوس نہ کیا ہو، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جن روزوں کو فرض کیا ہے، وہ روزے تین طرح کے ہیں۔ یہ تین روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس روزے کو رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا روزہ تو وہی ہے کہ جس روزے کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، یہ عام قسم کا روزہ ہے کہ جو عام لوگوں پر اللہ نے قرار دیا ہے۔ کسی سے پوچھو کہ روزہ یعنی اس کے معنی ہے کہ مجھے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اس کے علاوہ اس کو کیا نہیں کرنا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ برعکس ہے، بہت سے ایسے کام کہ جن کو پروردگار پسند نہیں کرتا، وہ اسی روزے کی آڑ میں اسے کر لیتا ہے۔ اللہ کو اپنے سے نیچے والوں کو برا بھلا کہنا پسند نہیں ہے، لیکن آپ ماہ مبارک رمضان میں دیکھ لیجئے، پیٹ خالی ہے تو اب بیچارہ نیچے کا جو ورکر روم میں آیا، بس خدا نہ کرے کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہو جائے جس کو باس کہا جاتا ہے۔ اب تو نہ پوچھئے، اگر ان کی زبان پہ گالی آ جائے تو وہ کم ہے،
اگر پیپر ویٹ سامنے آ جائے انہوں نے اس کو مار دیا تو کم ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ کسی نے مارے غصے کے ماہ مبارک رمضان میں ٹیبل پہ رکھا ہوا پیپر ویٹ اپنے سرونٹ کو مار دیا. اللہ کو شدید ناپسند ہے کسی بھی انسان کا اپنے سے نیچے والے سے اکڑ کے بات کرنا, اپنے سے نیچے والے سے غرور کے ساتھ بات کرنا, یہ شدید ناپسند ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. میں تو روزے سے ہوں. اچھا ہمارے نیچے کون کون ہیں, یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاتھ کے نیچے صرف وہی نہیں ہے جو آفس میں جن کے ہم باس ہیں, بلکہ ہمارے ہاتھ کے نیچے وہ بھی ہیں کہ جو گھر میں ہماری خدمت کر رہی ہیں. وہ وائف تقریباً, چونکہ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کے طور پر تقریباً جو عہدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی گھر کا باس وہ ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ کی شکل میں ہے. اب نہ پوچھئے وہ تو ہسبینڈ ہیں, اور اگر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا ہے تب تو نہ پوچھئے کہ ان کا غصہ, ان کے طیش کا کیا عالم ہے. اور اگر خدا نہ کرے کہ کسی موقع پر افطاری میں ذرا سا نمک زیادہ ہو جائے, میں تو روزے سے ہوں, کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز میرے لیے کم نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں, تو جس نے پکایا ہے وہ بھی تو روزے سے تھی. اور میں تو اے سی میں آفس سے آنے کے بعد آرام کر رہا تھا, اس نے تو پورے 2 گھنٹے گرمی میں چولہے کے پاس, آگ کے پاس وقت دے کر اس ہماری افطاری کو تیار کیا ہے. ہم اپنے کاموں میں کتنی کمیاں کرتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے کام میں کمی کیوں, میں تو اپنے کو بہت سمجھتا ہوں. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. بڑا تعجب ہوا مجھے جب یہ میں نے حدیث دیکھی کہ سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں اچھا انسان, سب سے زیادہ باکردار انسان وہ ہے کہ جو پڑوسیوں کے لیے نہیں, محلے والوں کے لیے نہیں, بلڈنگ والوں کے لیے نہیں, مسجد والوں کے لیے نہیں, سوسائٹی والوں کے لیے نہیں, سب سے زیادہ اچھا انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنی وائف کے ساتھ اچھا ہے. عجیب ہے. اور بالکل برعکس ہے, ساری دنیا تعریف کرتی ہے لیکن ادھر جب گھر میں آ گیا شوہر تو اب نہ پوچھئے ان کے غصے کا عالم. کبھی کبھی تو بیویاں کہتی ہیں کہ محلے والے جو تعریف کرتے ہیں ان سے کہو کہ CCTV لگا کے گھر کے اندر بھی دیکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ باہر کا اخلاق الگ ہوتا ہے, گھر کا اخلاق بدل جاتا ہے. کیوں؟ اگر میں نے گھر کے اندر اچھے سے بات کر لیا تو یہ تصور ہے بعض ذہنوں میں کہ وائف دماغ اس کا خراب ہو جائے گا, سر چڑھ جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں, یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ پوچھ لیجئے کیا با اخلاق شوہر کی بیویاں زیادہ بگڑتی ہیں یا بد اخلاق شوہر کی بیویاں زیادہ بگڑتی ہیں؟ وہ شوہر جو بد اخلاقی کرے گا اس کی بیویاں زیادہ بگڑیں گی, نہ یہ کہ جس کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. جو خود بخود گھر کا ماحول اگر ہم نے خوشگوار بنایا تو آپ یقین جانیں کمپلینز کم ہوتی جائیں گی, گھر میں خوشیاں بڑھتی جائیں گی. اور گھر کا ماحول بگاڑتے جائیے, خوشیاں گھٹیں گی, کمپلینز بڑھتی جائیں گی. لہٰذا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ انسان اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ بد اخلاق ہو جائے. ماہ مبارک رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے, اور میں عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کا روزہ صرف آدھے دن کا ہوتا ہے, بقیہ تو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. آپ نے ادھر افطار کیا اور سحری تک ماشاءاللہ سے جتنی دیر نہیں کھایا تھا اس سے زیادہ دیر تک کھا لیتے ہیں. تو بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ جو کور کرنا تھا ہم نے زیادہ کور کر لیا. تو اگر صرف بھوک اور پیاس کا نام ماہ رمضان ہے تو آدھا مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے بس. لیکن وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے فرض کی ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں صرف سحری سے لے کے افطاری تک نہیں ہیں, افطاری سے لے کے سحری تک بھی ہیں. یعنی گویا یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے 24 گھنٹے کا ہے. یہ جو اس وقت ابھی کسی سے پوچھا جائے آپ روزے کا, نہیں اس وقت کا, تو میں افطاری کر چکا ہوں, نہیں, افطاری آپ نے بھوک اور پیاس سے کیا ہے. بقیہ جتنی چیزیں اللہ نے ہم پر جو مرحلے دوم میں روزہ فرض کیا ہے اس مرحلے میں اللہ نے روزہ رات میں بھی رکھا ہے.
اور میں اسی لیے عرض کروں آپ کی خدمت میں وہ روایتیں میں اسی لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے آیتیں اور حدیثیں جو پڑھی جائیں وہ دیکھ کر پڑھی جائیں تاکہ یہ بھی ایک درس ہمارے لیے بن جائے. یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے, ہم اپنی طرف سے حدیثیں بیان کر دیں, اپنی طرف سے آیتیں پڑھ دیں, اپنی طرف سے جملے پیش کر دیں, اگر سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہے تو کم از کم ماہ مبارک رمضان میں احتیاط کریں, اس لیے کہ یہ روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہیں. لہٰذا پوری احتیاط ہونی چاہیے. فرمایا یہ دوسرے مرحلے کا روزہ. فرمایا اذا صمتا, جب تم روزہ رکھو, فلیصم سمعک, تمہارے کان بھی روزہ رکھیں. اللہ اکبر. کانوں کا روزہ تو کبھی کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. کانوں کا روزہ رکھنے کے کیا معنی ہے؟ میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ خود اپنے کانوں سے, البتہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے, میں ایک بار سفر کر رہا تھا, ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب بیان کر رہے تھے اپنے دوست سے کہ کیا بتاؤں, روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے پہلے کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے اور وہ لاسٹ میں تو اور مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کا بڑا اچھا سولوشن نکالا ہے. کیا سولوشن ہے؟ کہ میں معلوم کر لیتا ہوں سب سے اچھا شو کہاں ہے, 3 سے 6 وہاں سے گزار دیتا ہوں, روزہ گزر جاتا ہے. اس کے نگاہ میں صرف بھوک اور پیاس روزہ ہے. کانوں میں آواز گناہ کی آ رہی ہے, روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. آنکھوں سے گناہ کیا جا رہا ہے, روزے کیوں؟ وہ سمجھتا ہے بھوک اور پیاس روزہ ہے بس. جبکہ یہی چیز اللہ بندے سے چاہتا ہے. 1 مہینے تم میرے مہمان ہو تو میرے بن جاؤ. کان گناہ سنے نہیں, آنکھ گناہ دیکھے نہیں. یہ بہت بڑا کمال ہے. فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک, تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے, وشعرک, تمہارے بال بھی روزہ رکھیں. اللہ اکبر. بڑی وضاحت ہے اس کی. یہ بال کیسے انسان کا روزہ رکھے گا؟ یعنی وہ چیزیں جو بال سے متعلق ہیں ان چیزوں میں بھی مکمل احتیاط ہونی چاہیے. یعنی کیا مراد ہے؟ ایک خاتون ہے جس خاتون کے سر کے بال کو پروردگار نے چھپانے کا حکم دیا ہے. اب یہی خاتون اگر بالوں کو روڈ کے اوپر دکھا رہی ہے, بھوک پیاس کا روزہ ہے, لیکن جو روزہ اللہ نے مانگا تھا وہ روزہ نہیں رکھا ہے. اب یہیں سے آپ تصور کر لیں, وہ تمام چیزیں جو اللہ نے مردوں سے بالوں کے متعلق طلب کی ہیں, اگر ان کا خیال نہ کیا جائے روزہ نہیں ہوگا. فرمایا وہ اسی طرح سے وہ جلدوں کا, تمہارے بدن کا ایک ایک حصہ یہ روزہ دار ہونا چاہیے تاکہ تم اللہ کے بندے شمار کیے جاؤ. لا یکون یوم صومک یوم فطر کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے روزے کے کھولنے کا وقت آئے اور روزہ رکھنے کا دونوں ایک جیسا ہو. نہیں ہونا چاہیے. صرف تمہیں بھوک اور پیاس کو کھولنا ہے, بقیہ کچھ نہیں چھوڑنا ہے. بقیہ وہ تمام چیزیں جو تم نے نماز صبح سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک چھوڑا تھا, ان میں سے کسی بھی چیز کو اختیار نہیں کرنا ہے. مثلا رسول اللہ پہ اگر جھوٹ باندھنا تھا حرام تھا, رات میں بھی حرام ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا گناہ تھا, رات میں بھی حرام ہے. اگر لوگوں کی غیبت کرنا حرام ہے تو رات میں بھی حرام ہے. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے تو رات میں بھی حرام ہے. اگر نامحرم کی باڈی سے اپنی باڈی کو ٹچ کرنا, مصافحہ کرنا یا شیک ہینڈ کرنا حرام ہے تو رات میں بھی ساری چیزیں حرام ہیں. صرف اور صرف افطار کے موقع پر زبان جو چیزیں کھا رہی ہے, جو پی رہی, بس ان کی اجازت دی گئی, ورنہ کوئی چیز اجازت نہیں دی گئی ہے. فرمایا میں وہ حدیث جو طویل ہے آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا, میں اس کے بعد کے اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آؤں. یہ تو دوسرا روزہ تھا جو زیادہ مشکل ہے, لیکن ایک روزہ اس سے زیادہ مشکل ہے, وہ زیادہ سخت ہے. لیکن یہی وہ روزہ ہے کہ جو انسان کو ایک عام بندے سے نکال کے اللہ کا نیک بندہ بنا دیتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا تمہارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس روزے میں صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام. تمہارا روزہ جو بھوک پیاس کے ذریعے سے تم نے اختیار کیا ہے, اس سے زیادہ افضل, زیادہ فضیلت وہ روزہ ہے کہ جس روزے میں تمہارے دل میں کسی گناہ کا جذبہ بھی نہ پیدا ہونے پائے. بڑا مشکل ہے, بہت سخت ہے.
مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں کو ریا سے بچا لے جانا اور پھر اس ریاکاری سے بچتے ہوئے گھر واپس جانا بڑا مشکل کام ہے. خاص طور سے عبادتیں جب پڑھنے لگتی ہیں, شب قدر آئے گی, رات بھر عبادت کرنا ہے, بغل والا مثلا وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا, اس کو جھپکی آ گئی, کونی مار رہے ہیں, میں تو قرآن پڑھا تم سو رہے ہو, یہ کون سی عادت ہے؟ بعض لوگوں کا سو جانا ایسے ریاکار کے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ کے احسان جتا رہا ہے, وہ کم از کم سو گیا تو اس نے احسان تو نہیں جتایا. لہٰذا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, دل میں گناہ کا احساس نہ پیدا ہونے پائے. خاص طور سے مؤمنین کے لیے جو ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے, گفتگو آئے گی, مؤمنین کا خاص احترام اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے, اور اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا, اس احترام کو باقی رکھنا, یہ بڑا اہم ہے. سال کے بقیہ دنوں میں ہو سکتا ہے آپ نے کسی کی کمزوری دیکھی, غلطی دیکھی, آپ نے لوگوں کے بیچ میں اس کو ٹوک دیا. ماہ مبارک رمضان میں اختیار نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان میں اگر اس کی غلطی کو ہم نے دیکھا ہے, مجمع میں ٹوکنے کا اختیار نہیں ہے. آپ اس کو خاموشی سے جا کے بتائیے, اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے, اپنی عزت کو تو نہیں ضائع کیا ہے. اگر مجمع میں آپ نے اس کا ذکر کر دیا تو اس کی عزت کو آپ نے پامال کیا ہے. اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے مہمان کی توہین کوئی دوسرا شخص کر دے, اللہ کو نہیں پسند ہے. دیکھیے, ظاہر کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایک مزاج یہ ہے, ہم نے ظاہر کو دیکھا کہ نہیں یہ انسان اچھا نہیں ہے, میں اس سے افضل ہوں. کیسے افضل ہوں بھائی؟ اللہ ظاہر کو نہیں, انسان کے باطن کو دیکھتا ہے. اللہ انسان کے دل کی صداقت کو دیکھتا ہے, اور یہی صداقت جب بلند ہو جاتی ہے تو بہتوں سے ہی اچھا ہو جاتا ہے انسان. لہٰذا کبھی کسی مرد مومن کے بارے میں ہمارا دل گناہ کا احساس نہ پیدا ہونے پائے, گناہ کا جذبہ نہیں پیدا ہونے پائے. اسی لیے فرمایا کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان. سنیں آپ, مشکل ہے, فرمایا دل کا روزہ زیادہ اہم ہے, زیادہ امپورٹنٹ ہے زبان کے روزے سے. وصیام اللسان خیر من صیام البطن, اور پیٹ کے روزے سے زیادہ اہم ہے زبان کا روزہ. پھر سے میں سیریل وائز کر دوں, پیٹ کا روزہ, زبان کا روزہ, دل کا روزہ. فرمایا پیٹ کا روزہ پہلے مرحلے میں ہے, زبان کا روزہ اس سے بہتر ہے, دل کا روزہ اس سے بہتر ہے. ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان میں کھانا پینا چھوڑنا تو پھر بھی ممکن ہوتا ہے, زبان سنبھالنا مشکل ہے, اور دل کو سنبھالنا اور مشکل ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تم اپنے دل کو سنبھال لے جاؤ, تمہارا دل اللہ کا بندہ بن جائے, کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے آج کی ایک عبادت, بہت سی عبادتوں میں ایک عبادت آج کی شب میں یہی ہے کہ اگر کسی مؤمن کسی شیعہ کا دل دکھایا ہے, آج اس سے معافی مانگو. عجیب ہے, میں پہلے روایتیں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, لیکن یہ شرح میں نے آج پڑھ رہا ہوں, چونکہ میں نے بھی یہ شرح بعد میں پڑھی. روایتوں میں ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے, پیسہ نہیں ہے, مجبوری ہے, من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا, جو ہم اہل بیت کی بارگاہوں کی زیارت پر کسی مجبوری سے نہ آ سکے, وہ ہمارے چاہنے والوں کی ملاقات کے لیے جائے. فَلْيُكْتَبْ لَهُ زِيَارَتُنَا, اس کو ہماری زیارت کا ثواب مل جائے گا. اس طرح کی تین روایتیں ہیں, اس طرح کی تین روایتیں ہیں, اور انہی روایتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ جو خمس ہمیں امام کے نام پر دینا ہے وہ امام کے چاہنے والوں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں, یہ انہی میں ہے شامل. میں بہت سوچتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, جب میں نے شرح دیکھی تو میں آج عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ, بڑا مجھے قیمتی لگا وہ جملہ اس عالم دین کا کہ جنہوں نے لکھا کہ صرف ایک وجہ ہے. تم جب اس مرد مومن کے پاس جاؤ گے, اس کو پیسہ دو گے, اس کی ملاقات کرو گے, اس کو سلام کرو گے, اس سے خیریت پوچھو گے, صرف اور صرف اس وجہ سے
کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی ولایت پائی جاتی ہے۔ تو تم نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے، در واقع اہل بیت اطہار کی ولایت سے ملاقات کی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی ولایت اتنی قیمتی ہے کہ ملنے مومن سے جاؤ گے، اللہ ثواب اہل بیت کی زیارت کا تمہیں عطا کر دے گا۔ سب سے زیادہ عزت ہے اس انسان کی کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت پائی جاتی ہے، لیکن یہ معیار بہت قیمتی ہے۔ ہمارے وہاں میرے خاندان کا ہے لہٰذا محترم ہے، میرے قبیلے کا ہے لہٰذا محترم ہے، میرے اسٹیٹ کا ہے لہٰذا محترم ہے، میرے مسجد کا ہے لہٰذا محترم ہے۔ ہمارے وہاں یہ معیار ہے، جبکہ معیار کیا ہے؟ ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ میرے قبیلے کا ہے لیکن جناب سیدہ کو نہیں مانتا، وہ میرا نہیں ہے، اور میرے قبیلے کا نہیں ہے لیکن اہل بیت کو مانتا ہے، وہ غیر ہو کر میرا ہے۔ معیار یہ ہے، اور اسی معیار کو ہمیں اپنے دلوں میں زندہ رکھنا ہے، اور اگر یہی معیار ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لے گئے تو آپ یقین جانیے یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بہترین ماہ مبارک رمضان ہوگا۔ بہت زیادہ میں اسی لیے اس وادی میں قدم نہیں رکھنا چاہتا، لیکن بہرحال اس بات کو میں کہہ دوں، بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو مجھ سے چھوٹی عمر کے میری گفتگو سن رہے ہوں گے، بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ بہت ضروری ہے ایک مرد مومن کی آبرو کو بچانا، یہ بہت قیمتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی کمی ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کمزوری کو ہم لے جا کے دوسروں سے بیان کریں۔ ہم اصلاح کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو اس سے کہیں جو اصلاح کر سکتا ہے۔ بات کو پھیلانے والے سے نہیں کہنا ہے، بات کو سنبھالنے والے سے کہنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور سے آج کے بدلتے ہوئے حالات میں، جہاں ساری دنیا ہماری دشمن ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے حالات کو خود سنوارنا ہے، خود سنبھالنا ہے۔ دوسروں سے شکایت نہ کیجئے، مسئلہ ہے آئیے اپنی مسجد میں بیٹھیے، اپنی امام بارگاہ میں بیٹھیے، اپنے امام جماعت سے بات کیجئے، اپنے مؤمنین کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ دوسروں کے پاس جانے سے معاملہ بگڑتا ہے، سلجھتا نہیں ہے۔ اور آپ کوئی ایک تاریخ دکھا دیجئے کہ جس تاریخ میں اہل بیت اطہار نے کسی شیعہ کی شکایت غیر سے کی ہو، کوئی ایک تھا، حتیٰ اہل بیت کے اصحاب کی آپ روایت دکھا دیجئے کہ جو غیروں کے پاس شکایت لے کر گئے ہوں۔ یہ اہل بیت اطہار کو پسند نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اس کا خاص خیال کریں۔ آج کے ان حالات میں ہمیں پوری طرح سے بڑے ہی الرٹ ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ کسی کی شکایت غیر سے کرنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو میں یہ بھی کہتا ہوں جو میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، ڈفرینسز رہیں گے، آپس کے مسائل رہیں گے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس قوم کو 2-3 حصوں میں بانٹا جائے۔ قوم کے سارے افراد مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور مرجع کو مانتے ہوں، یہ کسی اور مرجع کو مانتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ مرجع کو نہ مانتے ہوں، پھر بھی وہ ہمارے ہیں، پھر بھی وہ شیعہ ہیں، پھر بھی وہ اہل بیت اطہار والے ہیں۔ سب مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ بس ہونا یہ چاہیے، ایک دوسرے کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب ایک ہیں، اہل بیت اطہار کے پرچم کے نیچے سب ہیں۔ جب حضرت عباس کا پرچم دکھائی دیتا ہے تو اس کو چومتے وقت یہ نہیں پوچھا جاتا تم کس کی تقلید کر رہے ہو، اس کے موقع پہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم تقلید والے ہو یا نہیں ہو۔ امام حسین کی مجلس میں سب برابر سے آ کر بیٹھتے ہیں، قبرستان میں سب برابر سے دفن ہوتے ہیں، نماز میں سب برابر سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب سارے مسائل میں ہم ایک ہیں تو پھر سوشل مسائل جب ہمارے آتے تو اس میں کیوں ہم بٹ جاتے ہیں؟ اس میں بھی ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے۔ آج سب سے بڑی دولت ہماری یہی ہے کہ ہم خود کو متحد بنا کر پیش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 بیٹے ہیں، آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، لیکن اگر کسی بغل والے نے گھر کے کسی بزرگ کی توہین کر دیا
وہی جو آپس میں لڑ رہے تھے وہ تینوں باہر ساتھ میں نکل آئیں گے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بزرگ کی توہین کر دی ہے؟ جب گھروں میں یہ ہے تو یہ ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ آ جائے, ہماری قوم کا مسئلہ آ جائے, ہماری ملت کا مسئلہ آ جائے, ہمیں ایک بن کے رہنا ہے. ہو سکتا ہے ڈیفرنسز ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہوں. دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے, اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے, سب کی نالج ایک جیسی نہیں ہے, سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہے, سب کے مثلاً رہنے سہنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے, لیکن جو عقیدہ دل میں دیا ہے وہ ایک جیسا ہے. ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ طے کرنا ہے کہ اس سال ہم ایک ہو کر, متحد ہو کر, ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اللہ کے نیک بندے بنیں گے. اور اس مسئلے میں آئیے میں آپ کو لے کے چلوں, اہل بیت اطہار سے بہتر تو کوئی نمونہ عمل ہے ہی نہیں ہمارے لیے. عجیب ہے, جس دسترخوان پر جنت کے شہزادے بیٹھ کر کھا رہے ہوں, اس دسترخوان پر وہ کہ جو حبش کی رہنے والی سیاہ فام, دیکھیے جو افریقن ہوتے ہیں وہ آج بھی ان کو بہت زیادہ کلچرڈ نہیں سمجھا جاتا. جو جنت کے شہزادے جس دسترخوان پر بیٹھے ہوں, اسی دسترخوان پہ جناب فضہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اہل بیت اطہار نے عظمت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ہم تو یقیناً جناب فضہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں, لیکن اہل بیت اطہار ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ یہی ماہ مبارک رمضان اللہ نے جہاں انبیاء کو دسترخوان پہ بٹھایا ہے, جہاں اولیاء کو دسترخوان پہ بٹھایا, ہم جیسے گنہگاروں کو بھی بٹھایا. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم توبہ کر کے خود کو اتنا پاک صاف بنائیں کہ اللہ کہہ سکے اپنے اولیاء سے کہ دیکھو جہاں تمہیں بٹھایا تھا میں نے اپنے ان بندوں کو بھی وہیں بٹھایا ہے. اس سال ماہ مبارک رمضان کو ہمیں بقیہ سالوں سے الگ منعقد کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. دیکھیے ہمارے وہاں بہت زیادہ کوانٹٹی کی اہمیت ہے. اللہ کو کوانٹٹی بہت پسند ہے, لیکن وہ کوانٹٹی کہ جس میں کوالٹی ہو. زیادہ ہونا اہمیت رکھتا ہے, لیکن کب؟ جب اس کی ویلیو زیادہ ہو, وقعت زیادہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس زیرو ہیں, زیرو بڑھاتے چلے جائیے, لیکن اگر اس کے شروع میں ایک آپ نے نہیں لکھا تو وہ لاکھ زیرو لکھتے جائیے, کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ صرف زیرو نہ ہو تمہارے پاس, وہ ایک بھی ہونا چاہیے, تاکہ یہ ایک کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جائے. اور آپ یقین جانیں جتنی نمازیں پڑھتے جائیں, جتنے روزے رکھتے جائیں, جتنے قرآن پڑھتے جائیں, جتنی آیتیں پڑھتے جائیں, جتنی دعائیں پڑھتے جائیں, یہ سب ایک لائن سے زیرو کی شکل میں ہیں, اگر اس میں ولایت کا ایک نہیں بڑھایا تو.